اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ پیاری طالبات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میری آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں سابقہ واقفیت کی طرف۔ اصل میں ہم نے پڑھنا ہے چونکہ حمد اور نظم اور غزلیات وغیرہ پڑھنی ہے، تو اس سے پہلے ہمیں کچھ پھر جیسا کہ آپ جانتی ہیں ہم فنی محاسن کو لیا کرتے ہیں، تو فنی محاسن جاننے کے لیے ہمیں کچھ اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے، مثلا علم بیان اور علم بدیع وغیرہ۔ تو علم بیان کا تشبیہ ہم نے پہلے بھی کر لی تھی، علم بیان کا ایک قاعدہ جو کہ تشبیہ ہے وہ ہم نے کر لیا تھا۔ اب ہم استعارہ کی طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے چلیں علم بیان کو دیکھتے ہیں۔ علم بیان ایسے قواعد و ضوابط کا علم ہے جن کے ذریعے سے ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکے۔ علم بیان ایسے قاعدوں اور ضابطوں کا نام ہے۔ علم بیان ایسے قاعدوں اور ضابطوں کا نام ہے، قواعد و ضوابط کا علم ہے، ضوابط کا علم ہے جن کے ذریعے سے ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکے۔ اس کا مقصد کلام یا بیان میں تاثیر یعنی اثر اندازی اور اسلوب یعنی طریقے میں ندرت پیدا ہو، ایک نادر پن پیدا ہو، خوبصورتی پیدا ہو۔ کلام کے اندر کیا پیدا ہو؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کلام کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا ہے۔ علم بیان کے قاعدے حسب ذیل ہیں، یعنی نیچے والے ہیں۔ نمبر 1 تشبیہ، نمبر 2 استعارہ، نمبر 3 مجاز مرسل، نمبر 4 کنایہ۔ تو ہم نے تشبیہ کو پڑھ لیا، اس سے پہلے مفصل پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا عنوان کیا ہے بچوں؟ استعارہ ہے۔ تو چلیں استعارہ کی طرف آتے ہیں۔ استعارہ کو ہم 5 مرحلوں میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 لغوی معنی، نمبر 2 اصطلاحی معنی، نمبر 3 نثری مثال، نمبر 4 ارکان اور نمبر 5 شعری مثال۔ جی بچوں، استعارہ کے ہم نے جیسے کہا تھا ہم نے ایسے 5 مرحلوں میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 لغوی معنی، نمبر 2 اصطلاحی معنی، نمبر 3 نثری مثال، نمبر 4 ہمارے پاس ارکان استعارہ اور پھر اس کے ساتھ ہم وضاحت بھی کریں گے، اور نمبر 5 ہمارے پاس شعری مثال ہوگی۔ تو ارکان استعارہ، ٹھیک ہے۔ تو پیاری طالبات، استعارہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ ادھار لینا۔ استعارہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ ادھار لینا۔ اصطلاحی معنی کی طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی لفظ ہے اس کو ہم حقیقی معنوں میں نہیں استعمال کر رہے، مجازی معنوں میں استعمال کر رہے، یعنی جو اس کا اصل معنی ہے وہ مراد نہیں لے رہے، کوئی دوسرا معنی مراد لے رہے ہیں جو اس کا مجازی معنی ہے، حقیقی معنی سے ہٹ کر دوسرا مجازی معنی مراد لے رہے ہیں۔ اور حقیقی اور مجازی یعنی جو حقیقی معنی ہے اور جو مجازی معنی ہے، جو حقیقی معنی نہیں ہے اس میں کون سا تعلق پایا جاتا ہے؟ تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہم نے تشبیہ کی کیا تعریف پڑھی تھی بچوں؟ جب کسی چیز کو اس کی خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو یہی تشبیہ والا تعلق پایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں۔ آتے ہیں نثری مثال کی طرف۔ راہ راست، جیسے راہ راست کی حقیقی معنی کیا ہے بچوں؟ سیدھا راستہ۔ اور مجازی معنی کیا ہے؟ دین اسلام۔ راہ راست کے حقیقی معنی کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ اور مجازی معنی کیا ہے؟ دین اسلام۔ مثلا کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں راہ راست پہ چلائے، اللہ تمہیں راہ راست پہ چلائے۔ اب کہتے تو اگر حقیقی معنی میں تو نہیں کہتے، یعنی تمہیں راہ راست پہ کیا مطلب؟ اللہ تمہیں دین اسلام کی سمجھ دے، تمہیں دین اسلام کے راستے پہ چلائے۔ تو راہ تو راستے کو کہتے ہیں، راست کہتے ہیں سیدھے کو، حقیقی معنی تو اس کے یہ ہیں، لیکن ہم یہاں پہ کون سے معنی مراد لے رہے ہیں؟ مجازی معنی۔ آتے ہیں مزید نثری مثالوں کی طرف۔ آمنہ شوکت چاند ہے، آمنہ شوکت چاند ہے، ایمن ریاض شیر ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو تشبیہ اور استعارے کا فرق بھی سمجھا لوں۔ تشبیہ میں کسی چیز کو اس کی خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیا جاتا ہے، تو یعنی اس چیز کے مثل قرار دیا جاتا ہے، یہ چیز اس کے مثل ہے، یہ چیز اس کے مانند ہے، یہ چیز اس کے جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو
جبکہ استعارے میں ہو بہو وہی چیز قرار دیا جاتا ہے، ہو بہو وہی جیسے ہم نے پچھلی مثالوں میں کہا تھا کہ آمنہ شوکت چاند جیسی ہے، ہم نے تشبیہ میں کہا تھا کہ چاند جیسی ہے، چاند کے ہم نے اس کو مانند قرار دیا تھا، لیکن ہم استعارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آمنہ شوکت چاند ہے، سرے سے ہم نے اس کو چاند بنا دیا، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں۔ اب اس کو استعارہ کیوں کہتے ہیں وہ نیچے ہم پھر وضاحت کریں گے، ٹھیک ہے۔ آمنہ شوکت کیا ہے؟ چاند ہے، ایمن ریاض شیر ہے، ہم نے تشبیہ کی میں کہا تھا کہ ایمن ریاض شیر کی مانند ہے، ٹھیک ہے، شیر کی مانند بہادر ہے، شیر کی مانند کیا ہے؟ بہادر ہے، ہم نے کہا تھا چاند کی طرح خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمن ریاض شیر ہے، تو ہو بہو وہی چیز ہم قرار دیتے ہیں اس کی کچھ صفات کی وجہ سے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ استعارہ ہوتا ہے۔ دیکھو ہم یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں لیتے کہ وہ شیر ہے، کیا وہ سچ مچ کی شیر ہے؟ کیا وہ سچ مچ کی چاند کی طرح گول سی بنی ہوئی ہے اور آسمان پر ہوتی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کیا وہ شیر کی طرح اس کی 4 ٹانگیں ہیں اور وہ جو ہے تو بڑی خطرناک ہے؟ نہیں، بلکہ شیر کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے بہادری والی، اس خوبی کی وجہ سے ہم نے ایمن ریاض کو کیا کہا؟ شیر کہا۔ آمنہ شوکت کو کس وجہ سے ہم نے چاند، کیا وہ گول سی چاند کی طرح کی بنی ہوئی ہے، آسمان کے اوپر ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ آمنہ شوکت کے اندر ایک خوبی پائی جاتی ہے، یعنی خوبصورتی والی خوبی پائی جاتی ہے، تو ہم اس لیے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ چاند کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آئیے بات کی۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ایمن ریاض کیا ہے؟ شیر ہے، آمنہ شوکت کیا ہے؟ چاند ہے۔ ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سٹیپ کی طرف، ارکان استعارہ کی طرف، ہم چوتھا سٹیپ ہے ہمارے پاس ارکان استعارہ۔ استعارہ میں سب سے پہلا رکن ہے ہمارے پاس جی مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامع۔ مستعار کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو ادھار لیا جائے، وہ لفظ جو ادھار لیا جائے، جیسے اوپر والے مثالوں میں ہم نے کون سا ایسا لفظ جو ادھار لیا ہے؟ ہم نے چاند اور شیر ادھار لیا ہے، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ آمنہ شوکت کے لیے اور ایمن ریاض کے لیے۔ اب ہمارے پاس مستعار کیا ہے بچوں؟ چاند ہے۔ مستعار لہو جس کے لیے ادھار لیا جائے، اب لہو لام جو ہے آپ لیے کے لیے سمجھ لیں، لام کس کے لیے سمجھ لیں؟ لیے کے لیے۔ مستعار لہو جس کے لیے، ہو اس میں ضمیر ہے اور لام لیے ہی کے لیے ہوتا ہے عربی میں، تو مستعار لہو جس کے لیے ادھار لیا جائے، تو ہم نے یہاں پر چاند کو کس کے لیے ادھار لیا ہے؟ آمنہ شوکت کے لیے لیے، لہٰذا یہاں ہمارے پاس مستعار لہو کون ہے؟ کس کے لیے ہم نے ادھار لیا ہے؟ وہ ایمن اور آمنہ شوکت ہیں۔ ایمن اور آمنہ شوکت ہمارے پاس بچوں کیا ہیں؟ مستعار لہو ہیں۔ مستعار من ہو جس سے لفظ ادھار لیا جائے، تو ایسا من کے معنی سے ہوتے ہیں، ہو ضمیر ہوتی ہے، پروناؤن ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہو پروناؤن ہے، یہاں پر بھی پروناؤن ہے، یعنی ضمیر ہے۔ تو من ہو کس سے، من کے معنی سے ہوتے ہیں، کس سے ادھارے، جس سے لفظ ادھار لیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مستعار من ہوتا ہے۔ تو ہم نے کس سے لفظ ادھار لیا؟ چاند سے لفظ ادھار لیا، شیر سے لفظ ادھار لیا، شیر کا نام لیا، چاند سے ہم نے چاند کا نام ادھار لیا کہ ہمیں دو بھائی، ہم اپنا نام ہمیں دو، ہم کس کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ آمنہ اور ایمن ریاض کے لیے ادھار لے کے جا رہے ہیں، تو ہم آمنہ اور ایمن کے لیے ادھار لے کے آئے، کس سے؟ چاند اور شیر سے۔ تو چاند اور شیر ہمارے پاس کیا ہیں بچوں؟ مستعار منہ ہیں۔ وجہ جامع کیا ہے؟ جس وجہ سے ادھار لیا جائے، تو کون سی ایسی وجہ ہے جس وجہ سے ہم نے چاند سے، چاند کا نام جو ادھار لیا ہے آمنہ شوکت کے لیے، تو ہمارے پاس کون سی وجہ ہے؟ خوبصورتی، ہم نے خوبصورتی کی وجہ سے چاند لفظ ادھار لیا۔ ایمن ریاض کو شیر ہم نے کیوں کہا؟ وہاں وجہ جامع کیا ہے؟ بہادری ہے، کہ جس طرح ایمن شیر بہادر ہوتا ہے، اس طرح ایمن ریاض بہادر ہے۔ جی، تو بچوں کیا پڑھا ہم نے ارکان استعارہ پڑھے۔ مستعار وہ لفظ جو ادھار لیا جائے، وہ ہمارے پاس چاند اور شیر ہیں۔ مستعار لہو جس کے لیے ادھار لیا جائے، ایمن اور آمنہ ہیں۔ مستعار منہ جس سے لفظ ادھار لیا جائے، وہ چاند اور شیر ہیں۔ وجہ جامع کیا ہے؟ جس وجہ سے ادھار لیا جائے، وہ کیا ہے؟ خوبصورتی اور بہادری ہے۔ آتے ہیں 5ویں سٹیپ کی طرف۔ مرحلہ ہے ہمارے پاس شعری مثال۔ ہمارے پاس شعر ہے اسد اللہ خان غالب کا کہ محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، تو جس کافر پہ دم نکلے، تو یعنی شاعر کیا کہتے ہیں؟ پہلے تھوڑی سی تشریح سمجھ لیں، پھر اس کے بعد آپ اس کی استعارہ میں کیسے مثال کو سمجھیں گے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس میں مرنے اور جینے کا کوئی فرق نہیں، مرنے خواہ بندہ مر جائے یا جیے، دونوں
ایک ہی ہوتی ہیں، جیتے جی وہ مر جاتا ہے، جیتے جی کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، یعنی اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں کہ جس پر ہماری جان نکلتی ہے، جس پہ ہم مرتے ہیں اسی کو دیکھ کر ہم جیتے بھی۔ اب یہاں پر اس نے اپنے محبوب کو کافر کہا، اس نے اپنے محبوب کو کیا کہا؟ کافر۔ تو بچوں ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو ماننے والا نہیں ہوتا، جو انکار کرتا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت سے انکار کرتا ہے، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ ہمیں فلاں بڑا کافر ہے بھائی، یعنی اللہ کو نہیں مانتا ہے، وہ کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ تو نہ ماننے کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ یہ تو حقیقی معنی ہے۔ کافر کے حقیقی معنی کیا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا، منکر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، انکار کرتا ہے، نہیں مانتا۔ لیکن یہاں پر اس نے اپنے محبوب کو کیوں کافر کہا؟ اپنے محبوب کو کافر کہنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بچوں؟ یعنی جس طرح یہ اپنے محبوب کو چاہتا ہے، اسی طرح اس کا محبوب بھی اسے چاہتا ہے۔ جس طرح یہ اپنے محبوب کو چاہتا ہے، اسی طرح اس کا محبوب بھی اسے چاہتا ہے۔ لیکن اس کا محبوب جو ہے اس کو چاہنے سے انکاری ہے، کہتا ہے میں تجھے نہیں چاہتا ہوں، میں تجھے نہیں چاہتا ہوں، میں تجھے نہیں چاہتا ہوں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ چاہنے سے کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ تو چاہنے سے انکار کرنے کی وجہ سے اس نے اس کو کیا کہا؟ کافر کہا۔ ٹھیک ہے، ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے کافر کہنے کی۔ یہاں اس شعر میں کافر کہنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کافر کسے کہتے ہیں؟ ظالم کو بھی کہا جاتا ہے۔ کافر کسے کہا جاتا ہے؟ ظالم کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یعنی وہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ اب ظلم کی کیا تعریف ہے؟ یعنی چلیں ظلم والے کانسیپٹ کو بالکل چھوڑ دیں، یہاں پر کافر کا مطلب آپ یہ کی لے لیں، نہ ماننا۔ جس طرح کافر اللہ کو نہیں مانتا، تو اسی طرح اس کا محبوب کس چیز کو نہیں مانتا؟ یا تو اس کی محبت کو سرے سے نہیں مانتا، میں تمہاری محبت ہی کو نہیں مانتا ہوں، میں تجھے نہیں مانتا، میں تیری محبت کو نہیں مانتا، تو اس وجہ سے کافر ہے۔ یا کافر کس وجہ سے انکار کس بات سے انکار کر رہا ہے؟ کہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں تمہاری محبت کو نہیں مانتا ہوں، میں تمہاری محبت کو نہیں مانتا ہوں۔ تو یہ نہ ماننے کی وجہ سے اس کو کیا کہا؟ کافر کا۔ اب آتے ہیں، چلیں جی دیکھتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس مستعار لفظ سے، مستعار ایسا کون سا لفظ ہے جو مستعار لیا ہے؟ کافر کا لفظ مستعار لیا ہے۔ کافر کا لفظ کس کے لیے مستعار لیا ہے؟ اس کے محبوب کے لیے لیا ہے۔ تو ہمارے پاس مستعار لہو یعنی کس کے لیے مستعار لیا ہے؟ تو وہ کون ہے؟ اس کا محبوب ہے۔ اس نے اپنے محبوب کے لیے لفظ کافر کو کیا لیے؟ مستعار لیے۔ مستعار من ہو کیا ہے؟ کس سے لفظ مستعار لیا ہے؟ من ہو، من کے معنی سے، ہو کس سے ادھار لیے؟ تو اس نے کافر سے لفظ کافر مستعار لیا ہے۔ وجہ جامع کیا ہے؟ نہ ماننا۔ وجہ جامع کیا ہے؟ نہ ماننا۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح کافر نہیں مانتا، اسی طرح یہ اس کا محبوب بھی اس کو نہیں مانتا، یا اس کی محبت سے کیا ہے؟ انکاری ہے، یا پھر اس سے محبت تو کرتا ہے لیکن کیا کرتا ہے؟ میں نہیں کرتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں نہیں کرتا، میں تم سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ تو محبت سے انکاری ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہا؟ کافر کہا ہے۔ دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں کہ پھر میری خبر لینے وہ صیاد نہ آیا، پھر میری خبر لینے وہ صیاد نہ آیا، شاید اسے میرا حال یاد نہ آیا۔ تو یہاں پر ہمارے پاس کون سا ایسا لفظ ہے جو مستعار لیے؟ وہ صیاد ہے۔ بچوں صیاد کسے کہتے ہیں؟ شکاری کو کہتے ہیں۔ جی بچوں، ہمارے پاس یہ لفظ صیاد کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ مستعار ہے۔ تو ہم اچھا صیاد تو شکاری کو کہتے ہیں، تو اس نے صیاد یہاں پر بطور استعارہ اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا ہے۔ جس طرح شکاری شکار کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پرندے کا شکار کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے میرے محبوب نے میرا شکار کر دیا، میرے محبوب نے کیا کر دیا ہے؟ میرا شکار کر دیا، یعنی مجھے اپنی محبت کے جال میں اس نے کیا کر دیا ہے؟ پھنسا لیا ہے، اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر میرا کیا کر دیا ہے؟ شکار کیا ہے، اور مجھے اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ قید میں ڈالا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ صیاد نے قید میں ڈالا ہوا ہے، تو میری خبر لینے کے لیے وہ نہ آیا، اور شاید اسے میرا حال یاد نہ آیا۔ تو یہاں پر لفظ صیاد اس نے بطور استعارہ کس کے لیے لیا؟ اپنے محبوب کے لیے لیا ہے، کہ جس طرح صیاد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ پرندے کو اپنے جال میں کیا کرتے ہیں؟ قید کر لیتا ہے، اسی طرح میرے محبوب نے مجھے اپنی محبت کے جال میں کیا کر دیا ہے؟ قید کر دیا ہے۔ تو اس نے اپنے محبوب کو کیا کہا؟ صیاد کہا۔ اپنے محبوب کو کیا کہا؟ صیاد۔ تو یہاں پر ہمارے پاس صیاد کیا ہے؟ مستعار
مستعار ہے، مستعار لہو کیا ہے، اس کا محبوب ہے، مستعار منہ کیا ہے، وہ بھی صیاد ہے. یعنی ہمارے پاس دیکھیں مستعار اور مستعار منہ ایک ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی صیاد ہے. اور وجہ جامع کیا ہے، قید کرنا ہے. وجہ جامع کیا ہے، قید کرنا ہے یا شکار کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں. آگے دیکھیں بھائی، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا تھا. رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا تھا، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا تھا. تو اس شعر میں تشبیہ بھی استعمال ہو رہی ہے، استعارہ بھی ہو رہا ہے. دیکھو جیسا ہواؤں جیسا تھا، وہ شخص پھولوں جیسا ہے، وہ شخص چاند جیسا ہے. تو جب جیسا لفظ سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، حرف تشبیہ ہے نا. جیسا حرف تشبیہ ہے، مانت جیسا جس طرح. تو جیسا آگے تو ہواؤں جیسا آیا تو ہواؤں کے ساتھ اسے تشبیہ دیے. چھاؤں جیسے تو چھاؤں کے ساتھ اسے کیا دیے، تشبیہ دیے. لیکن یہاں پر رکے تو چاند، یہاں پر جو وہ جب رکتا ہے تو چاند ہے، یہاں پر اس نے ہو بہو اس کو چاند کہہ دیے، چاند کے جیسا نہیں کہا. کیا کہا ہے، چاند کہا ہے. تو یہ ہمارے پاس چاند، ہمارے پاس بچوں کیا ہے، استعارہ ہے. چاند ہمارے پاس کیا ہے، استعارہ. اس نے اپنے محبوب کو کیا کہا، استعارہ کہا. کہ وہ جب رکتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ آسمان میں چاند رکا ہوا ہے، آسمان میں چاند رکا ہوا ہے اور وہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس چاند استعارہ ہے یا مستعار ہے. مستعار لہو اس کا محبوب ہے، اور مستعار منہ بھی کیا ہے، چاند ہے. اور وجہ جامع کیا ہے، خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے استعارہ کو پڑھا. آتے ہیں آج کے لیکچر کے اہم نکات کی طرف. لیکچر میں ہم نے پڑھا استعارہ، استعارہ کے لغوی معنی پڑھے، ادھار لینا، اصطلاحی معنی پڑھے. اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے، یعنی اس کے ہم حقیقی معنی مراد نہیں لیتے، مجازی معنی مراد لیتے ہیں، اور ان دونوں معنیوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، استعارہ کہلاتا ہے. جیسے آمنہ شوکت چاند ہے. ہم نے کیا کہا، آمنہ شوکت کیا ہے، چاند ہے. جو چاند ہم نے اس کو کہا ہے تو اس میں تشبیہ کا تعلق حقیقی اور مجازی معنوں میں پایا جاتا ہے کہ نہیں. چاند کے حقیقی معنی چاند ہے، مجازی معنی ہم مراد لیتے ہیں تو اس میں تشبیہ کا کون سا تعلق ہے، یعنی چاند کے جیسا ہے، چاند کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تعلق پایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو چاند کہا، چاند کی طرح کہا. لیکن یہاں پر چاند کی طرح نہیں کہا، بلکہ بالکل ہو بہو اس کو چاند کہا کہ وہ ہے ہی چاند ہے. ٹھیک ہے، تو کیوں کہا ہے، تو یہ نیچے ہم دیکھتے ہیں. مستعار چاند، ہمارے پاس مستعار لفظ ہے. مستعار یعنی جو ادھار لیے وہ لفظ کیا ہے، چاند ہے. مستعار لہو کس کے لیے لیا ہے، وہ امنہ شوکت ہے. اور مستعار منہ ہے، یعنی کس سے لیا ہے، من کے معنی سے، کس سے لیے، وہ چاند سے لیے. وجہ جامع کیا ہے، خوبصورتی. پھر ہم نے شعری مثالیں پڑھی. میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. تو کافر اس نے بطور استعارہ کس کے لیے کہا ہے، اپنے محبوب کے لیے کہا ہے. کیوں کہا ہے، کہ اس کا محبوب اس کی محبت سے کیا ہے، انکاری ہے. ایک تو یہ وجہ کہ اس کی محبت کو نہیں مانتا، میں تمہاری محبت کو نہیں مانتا ہوں، اس وجہ سے کافر کہا. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے اس کو کافر کہنے کی کہ جس طرح یہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اس کا محبوب بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، بظاہر انکار کرتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، میں تم سے محبت نہیں کرتا. یہاں پر ہمارے پاس مستعار کافر ہے. مستعار لہو یعنی کس کے لیے لیا گیا، محبوب کے لیے. مستعار منہ کس سے لیا گیا ادھار لفظ کس سے لیا گیا، وہ کافر سے لیا گیا. اور وجہ جامع ہمارے پاس کیا ہے، نہ ماننا اور انکار کرنا ہے. مزید اشعار ہم نے کہے یہ، پھر میری خبر لینے وہ سے یاد نہ آیا، شاید اسے میرا حال یاد نہ ہے. یہاں پر سے یاد ہمارے پاس استعارہ ہے. رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا تھا، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا تھا. تو یہاں پر چاند ہمارے پاس کیا ہے، استعارہ ہے. آپ کا گھر کا کام ہے کہ استعارہ کی مزید 5 نثری مثالیں تحریر کریں جو ان کے علاوہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مثلا ایک چراغ اور بجھ گیا. تو یہاں پر چراغ کس کے لیے کہا، ظاہر ہے کسی عالم دین کے بارے میں کہا ہوگا. کہ جس طرح عالم دین جو ہے تو وہ کیا کرتا ہے، علم کی روشنی پھیلاتا ہے. تو علم کی روشنی پھیلانے کی وجہ سے اس کو کیا کہا، چراغ کہا. اسی طرح کسی کے لیے یہ کہنا کہ شیر نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، تو یہ کس کے بارے میں، محمود غزنوی کے بارے میں کہا ہے، تو اس کو کیا کہا، شیر کا. تو اس طرح کی آپ نے کتنی مثالیں لکھنی ہے، 5 لکھ کر گوگل کلاس روم میں بھیجنی ہے. اور اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.